27 रजब शब मेराज। अल्लाह ताला को ये नमाज पढ़ना इतना पसंद है कि जो शख्स भी ये नमाज पढ़ता है वो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है, अल्लाह का दोस्त बन जाता है। इस नमाज को पढ़ने के लिए मैंने पूरा साल इंतजार किया। 2 दिन पहले बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को इस नमाज को पढ़ने का तरीका सिखा दे। इस नमाज को पढ़ने की नीयत, वक्त, तरीका, ये सारी चीजें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा और आपने इसी तरह आगे अपने दोस्त, अहबाब, मिलने वालों को जिन तक वीडियो पहुंचा सकते हैं वीडियो पहुंचाएं, लेकिन आपने उनको बताना जरूर है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात में एक समुंदर देखा जिसकी मिकदार को रब्बे जुल जलाल ही जानता है। उस समुंदर के किनारे पर परिंदे की शक्ल का एक फरिश्ता है जिसके 70,000 पर हैं। जब बंदा एक बार सुबहान अल्लाह कहता है तो वो फरिश्ता अपनी जगह से हरकत करता है। जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो वो अपने परों को फैलाता है और जब बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो वो फरिश्ता परवाज करता है और जब बंदा अल्लाहु अकबर कहता है तो वो फरिश्ता अपने पर को समुंदर में गिरा देता है, यानी खुद को समुंदर में गिराता है। जब वो बंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ता है तो वो फरिश्ता समुंदर से बाहर निकलकर अपने परों को झाड़ता है। इसके हर एक पर से 70,000 कतरे गिरते हैं। अल्लाह ताला हर एक कतरे से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है जो इन कलिमात के कहने वाले के लिए कयामत के दिन तक तस्बीहात करते रहते हैं और बख्शिश की दुआ करते रहते हैं। अब अंदाजा लगाइए कि वो शख्स कितना मुकद्दर वाला है, कितनी किस्मत वाला है कि जो बंदा इस तरह ये इबादत करता है। और आज जो तस्बीहात मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनको आपने अलग अलग पढ़ना है। जो शख्स भी 27 रजब शब मेराज अपनी किस्मत को बदलना चाहता है, मुकद्दर को संवारना चाहता है, जो रब की रहमतें हासिल करना चाहता है, नेकियां हासिल करना चाहता है, अपने गुनाहों की बख्शिश चाहता है, अपने वालिदैन की बख्शिश चाहता है, अपने घर वालों की बख्शिश चाहता है, अपने घर वालों को खुशहाल देखना चाहता है, अपने घर को मालो दौलत से भरा हुआ देखना चाहता है, अपनी जेब को हमेशा पैसों से भरा हुआ देखना चाहता है, बस उसके लिए ये अल्लाह की महबूब, अल्लाह की प्यारी नमाज, अल्लाह का पसंदीदा अमल है। इसको जरूर करके देखे। जैसा कि अल्लाह ने बाज दिनों को बाज दिनों पर फजीलत अता फरमाई है, बाज रातों को बाज रातों पर फजीलत अता फरमाई है, बाज बंदों को बाज बंदों पर फजीलत अता फरमाई है, तमाम नबियों पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे ज्यादा फजीलत अता फरमाई है। इसी तरह बाज रातें हैं, बाज अय्याम है, फजीलत वाली रातों में से शब कदर है, शब बरात है, शब मिराज है, शब ईद है। ये रातें अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद हैं। ये कबूलियत वाली घड़ियां हैं। इन कबूलियत वाली घड़ियों में बंदा हाथ फैलाकर रब्बे करीम से जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है, उसे गैब से अता किया जाता है। और ये उम्मत मुहम्मदिया पर अल्लाह ताला का एहसान अजीम है। और दिनों में योम अशूर बाइस फजीलत है। इन अय्याम में ज्यादा से ज्यादा याद इलाही की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह 27 रजब को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिराज हुआ। इस रात की फजीलत के मुतालिक हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 27 रजब का रोजा रखा उसको 60 महीनों के रोजे रखने का सवाब मिलेगा। इसी तरह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बारगाह नबुव्वत में हाजिर होकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में रिसालत लेकर नाजिल हुए थे। वो यही दिन था, वो यही रात थी। इसलिए इसको समझिएगा। और ईमान वालों का ये तकाजा है कि जब इस तरह की रातें आती है वो अपने ईमान की मजबूती के लिए, अल्लाह का दोस्त बनने के लिए, अल्लाह का वली बनने के लिए, अल्लाह का पसंदीदा बंदा बनने के लिए वो इन रातों में जरूर ये काम करते हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। एक तो आप कोशिश करें इस दिन रोजे का एहतिमाम कर ले। अगर कर सकते हैं तो जरूर करें, और अगर आप रोजे का एहतिमाम नहीं कर सकते तो कम अज कम जिंदगी में सिर्फ एक बार इस तरह ये नवाफिल जरूर पढ़े। इस रात के जो नवाफिल हैं खास वो बताने जा रहा हूँ। शायद इससे पहले आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। हजरत सुलेमान फारसी बयान करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रजब में एक दिन और एक रात है, जो शख्स इसमें रोजा रखे और क़याम करे तो गोया उसको 100 साल के रोजे रखने के बराबर और 100 साल शब बेदारी यानी 100 रातें जागने की इबादत का सवाब मिलता है। और ये माह रजब की 27 तारीख है। दोस्तों, रजब में एक रात ऐसी है इसमें एक नेक अमल करने वाले को 100 साल की नेकियों का सवाब मिलता है। और इसी तरह ये वो बाबरकत रात है जिसमें आपने ये नवाफिल पढ़ने होंगे। इसके बाद कुछ तस्बीहात पढ़नी होंगी, वो भी आपने इसी जगह बैठे बैठे पढ़नी है। नवाफिल का बिल्कुल आसान सा तरीका है। याद रखिएगा, दीनी कामों में हमेशा आपको आगे बढ़ना चाहिए और इस खास अमल को घर घर तक पहुंचा देना चाहिए। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताने लगा हूं वो है नीयत। आपने नवाफिल की नीयत कैसे करनी है, फिर इसका वक्त बताऊंगा, फिर इसका तरीका बताऊंगा। इसके बाद वहीं बैठे आमाल और तस्बीहात कौन सी पढ़नी है,
ان کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اب ذرا دھیان اور توجہ سے سن لیں۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں یا مسجد میں عبادت کر رہے ہیں، میں تو کہوں گا کوشش کریں یہ نفلی عبادت آپ اپنے گھر میں کریں۔ خواتین اپنے گھر میں کریں، مرد حضرات مسجد میں کرنا چاہتے ہیں تو مسجد میں کر لیں، اگر گھر میں کرنا چاہتے ہیں تو گھر میں کر لیں۔ اس کی ترتیب اور طریقہ کار بالکل آسان سا ہے۔ آپ نے سمجھنا یہ ہے آپ نے یہ کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، 2 پڑھنی ہے یا 4 پڑھنی ہے۔ بعض لوگ 4 اکٹھی بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس میں آپ نے صرف 2 رکعتیں کر کے پڑھنی ہوں گی، یعنی کہ 2 رکعت نماز نفل اس رات کے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کی نیت کر سکتے ہیں اور حاجت کا ارادہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ محتاجی سے بچنے کا نسخہ بتا رہا ہوں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی بات آپ نے 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ نے کیسے کرنی ہے یہ سن لیں۔ 2 رکعت نماز نفل حاجت کے، اس میں حاجت آپ کی کوئی بھی ہو، آپ نے صرف اللہ کی رضا کا تصور کرنا ہے، یعنی 2 رکعت نماز نفل عبادت اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر، اس طرح نیت آپ نے کرنی ہے۔ آپ اپنی کسی حاجت کی بھی نیت کر سکتے ہیں اور آپ عبادت کی نیت بھی کر سکتے ہیں، دونوں نیتیں درست ہیں۔ پھر آپ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگانا ہے، پھر ہاتھ باندھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے سبحانک اللہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص 7 بار پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے رکوع سجدہ کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ دوسری رکعت میں بھی آپ نے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے 7 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر رکوع دونوں سجدے کر کے تشہد پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ یہ آپ کے 2 نفل مکمل ہو گئے۔ ان 2 نوافل کو پڑھنے کے بعد آپ کو 5 نعمتیں ملیں گی۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے والے اور اس کے ماں باپ کی بخشش فرما دے گا، اور جن جن کے لیے وہ دعا کرے گا اللہ سب کی بخشش فرما دے گا۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس بندے کو مخلوق میں کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے۔ پہلے 2 نفل آپ نے توبہ کے پڑھے، اب آپ نے 2 رکعت حاجت کی نیت کرنی ہے۔ اب آپ اس طرح نیت کریں گے، 2 رکعت نماز نفل عبادت اللہ تعالیٰ کی، بندگی اللہ تعالیٰ کی یا عبادت اللہ تعالیٰ کی، منہ خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر، اس طرح آپ نیت کریں گے۔ پھر آپ سبحانک اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ فاتحہ کو پڑھیں گے، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں گے۔ سورہ قدر یہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس کے بعد آپ نے 12 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر رکوع اور 2 سجدے کرنے ہیں۔ اس طرح آپ کی پہلی رکعت مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے دوسری رکعت بھی اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہوگی جس ترتیب کے ساتھ آپ نے پہلی رکعت پڑھی ہے۔ دوسری رکعت میں آپ نے سبحانک اللہ نہیں پڑھنی، باقی ترتیب پہلی رکعت والی ہے۔ اس طرح آپ نے یہ 12 رکعتیں مکمل کرنی ہیں۔ پہلی 2 علیحدہ ہیں، وہ آپ نے توبہ کی پڑھنی ہے۔ جو طریقہ دوسرے نمبر پر بتایا ہے وہ آپ نے 12 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ نفل نماز بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھ جانا ہے اور 1 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب عمل کا آغاز ہو چکا ہے، عمل شروع ہو چکا ہے۔ آپ اس عمل کو رات کے کسی بھی حصے میں کر سکتے ہیں، پوری رات میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اس عمل کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے، آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور آپ نے درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح یہ الفاظ پڑھنے ہیں اور ان کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اس رات میں اللہ کے نوری ملائکہ اترتے ہیں، اللہ کے فرشتے اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اے کوئی میرا بندہ مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں۔ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دے دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ مصیبت سے نجات مانگنے والا میں اس کو نجات دے دوں، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا میں اس کو اولاد دے دوں، ہے کوئی حج کی نیت کرنے والا کہ اس کو حج کروا دیا جائے۔ جو کچھ بھی مانگنا چاہتے ہو آج مانگ لو، میں عطا فرمانے کے لیے تیار ہوں۔ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح کو 3 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ بالکل مختصر سی تسبیحات ہیں، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، بالکل آسان سی ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے جیسے میں نے کہا، ایک تو بندہ مخلوق کا محتاج نہیں ہوگا،
اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا، اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا، قبر کی تنگیوں کو بھی دور کر دیا جائے گا، جنت کی ہوائیں اسے پہنچتی رہیں گی، اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوگا۔ کتنے بڑے بڑے فائدے اس عمل کے اندر موجود ہیں۔ میں نے آپ کو وقت بتا دیا، نیت بتا دی، طریقہ بتا رہا ہوں۔ اب اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو تسبیح پڑھنی ہے وہ یہ ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں، ان کو بھی آپ نے صرف 3 بار ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو۔ آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو بھی 100 بار پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تیسرا کلمہ بھی آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اگر تو آپ واقعی سنجیدہ ہیں اور واقعی اس رات کی ساری برکتیں اور ایک خاص عمل لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے یہ سارا عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نفل پڑھنے کی ضرورت اور حاجت نہیں پیش آئے گی۔ اسی طرح یہ جو نوافل ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ آپ نے 12 رکعت 2 کر کے پڑھنے ہوں گے، اس ترتیب کے ساتھ جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے۔ زندگی بھر کی آسانیاں آپ کے مقدر میں لکھ دی جائیں گی انشاءاللہ۔ عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی، سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نفل نماز توبہ کے پڑھنے ہیں جو ترتیب بتائی ہے۔ اس کے بعد 12 رکعت نفل نماز حاجت کی پڑھنی ہے جو ترتیب بتائی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے وہیں بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر 3 بار سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح کو پڑھنا ہے۔ پھر 3 بار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد کوئی سا بھی درود پاک 100 بار پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 بار پڑھنا ہے۔ یہ عمل مکمل ہوتے ہی آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ بھی کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان کے اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے، وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ جب تک آپ رب کی پکڑ میں ہیں، آپ کے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں۔ آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اب آپ نے آخر میں جو دعا مانگنی ہے وہ دعا صحیح طریقے سے مانگنی ہے۔ آپ دعا مانگنے کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، جلد بازی کرنے کا نقصان ہمیں ہی ملتا ہے۔ کوشش کریں کہ جلد بازی نہ کریں اور دعا کا جو طریقہ میں بتانے لگا ہوں اسی طریقے سے دعا کریں۔ آپ نے دعا اس طریقے سے کرنی ہے کہ اے میرے مولا، میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جو میری دعاؤں کی قبولیت کے درمیان آ جاتے ہیں۔ اے میرے مولا، میرے تمام ان گناہوں کو معاف فرما دے جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتا۔ اس طریقے سے دعا کریں گویا اللہ پاک آپ سے بات کر رہے ہیں یا پھر آپ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں۔ دعا ہمیشہ لمبی کیا کرے، اپنے تمام دکھ درد تکالیف پریشانیاں اپنے رب کو بتا دیں۔ ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کر دعا کریں، دیکھیں کتنی جلدی آپ کا کام بنتا ہے۔ وہ رب تو دینے کو تیار بیٹھا ہے، وہ رب تو چاہتا ہے کہ اے انسان میرے گھر آ، میرے گھر میں آ کر عبادت کر اور توبہ استغفار کر، پھر تو جو مانگے گا تجھے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس آنا پڑے گا، مجھے منانا پڑے گا، پھر تو جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔